بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضرن دعانا ثم اذا خولناہ نعمتا منا قال انما اوتیتہ علی علم بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، اور جب ہماری طرف سے اس کو نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو میری عقل مندی کی وجہ سے ہے، یہ صرف اس کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ غور کریں تو آپ کے سامنے موجود دنیا داروں کی تصویر کتنے بہترین طریقے سے مالک نے کھینچ کر رکھ دی ہے۔ آج اگر غور کیا جائے تو قدم قدم پر انسان کی کمزوری، بے وفائی اور بے وقوفی کا مظاہرہ ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے کچھ عطا فرماتا ہے تو پھر پھولے نہیں سماتا کہ دنیا میں اس نے کیا کچھ کر دیا ہے، اور اعلان کرتا پھرتا ہے کہ سب کچھ میری محنت اور تدبیر یا علم کا نتیجہ ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ تو میری طرف سے صرف آزمائش ہوتی ہے، تکلیف ہو یا مصیبت، دراصل سب کچھ ہی بے حقیقت ہے۔ زندگی تو خواب ہے، اس میں کوئی بادشاہ بن گیا تو کیا، اور اگر تکلیف ہوئی تو کیا ہے۔ اس زندگی کے گزرنے کے بعد جو اصلی زندگی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، اور اس میں شرمندگی سے نجات ضروری ہے۔ آزمائش تو یہ ہے کہ انسان کو ڈھیل دی جاتی ہے، ورنہ وہ انسان جو اپنی محنت اور عقل پر اکڑتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ عقل کس نے دی، علم کس نے دیا، اور قوا کس نے دیے۔ جتنی عقل والا بھی ہو، لیکن اگر خدا اپنی قدرت سے اس کی عقل لے لے تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنا پیشاب پیے گا۔ جس اولاد کے لیے خدا اور خدا کے رسول کو بھول گیا ہے، قیامت کے خوف کو بھول کر دنیا میں مستغرق ہو گیا ہے، وہ اپنی اسی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے گا۔ ایسے ہزاروں واقعے ہم نے دیکھے اور آپ نے سنے ہوں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ انسان دنیا میں زندہ ہے۔ اس کا وجود اور اس کا ماحول جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا۔ ہزاروں سال اگر اشکوں سے وضو کر کے سجدے میں پڑا رہے تب بھی خدا تعالیٰ کی ایک عطا کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ عقل مندی یہ نہیں کہ خدا کی غیرت کو للکار دے اور غضب کو دعوت دے، بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ خدا کی لامتناہی عنایات میں سے اور مانگے، اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی یاد اور محبت کو سب سے افضل سمجھے اور مقدم رکھے، اور اس طرح دنیا میں بھی سرخرو اور سرفراز رہے گا، اور آخرت میں بھی شرمندگی سے نجات حاصل کرے گا، اور قیامت کے بعد کی زندگی میں خدا کے بندوں میں شامل ہو کر اس کی نعمتوں سے مستفید ہوگا۔ خدا کو راضی کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے کہ جس کے لیے یہ محفل منعقد کی جاتی ہے۔ محفل اوراد پاک اللہ تعالیٰ کی یاد کی محفل ہے، خدا کا ذکر کرنے کے لیے، اس سے معافی مانگنے کے لیے اور اس کا فضل مانگنے کے لیے۔ ایسی محفل میں صدق کے دل سے شامل ہونے والے خدا کی رضا اور نعمتوں سے جھولیاں بھر کے لے جاتے ہیں۔ اس لیے اس میں حاضری کا خاص اہتمام اور پابندی کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے، پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے سے پوچھنے کے لیے چلا۔ اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا، اس نے جا کر اس راہب سے پوچھا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا نہیں۔ اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا، اور اس طرح اس کے 100 قتل پورے ہو گئے۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین میں رہنے والوں میں سب سے بڑا کون ہے؟ کسی نے ایک عالم کا پتہ بتایا، اس نے اس عالم سے جا کر کہا کہ میں نے 100 قتل کی ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے جواب دیا، ہاں، توبہ قبول ہونے میں کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ تم فلاں مقام پر جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بات میں مشغول ہیں،
تم بھی ان میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اور اب لوٹ کر اپنی بستی کو نہ جانا، کیونکہ وہ گناہوں کی زمین ہے۔ یہ بات سن کر قاتل عالم کی بتائی ہوئی بستی کی طرف چل دیا، اور ابھی آدھا راستہ طے کیا تھا کہ موت آ پہنچی، اور اس کے متعلق رحمت اور رحمت کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ آخر فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی زمین کو ناپو، اور جس طرف زمین کم ہے اس کے حکم میں اس شخص کو داخل کر لو۔ جب پیمائش کی تو اس طرف کی زمین کم نکلی جس طرف جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا، چانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح پر قبضہ کر لیا۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مجلس عطا فرمائی جو خالصتاً اس کی یاد کے لیے منعقد ہوتی ہے، اس میں شامل ہونے کی توفیق فرمائی۔ اس لیے اوراد پاک پڑھتے وقت یہی خیال دل میں رکھنا چاہیے کہ اے مولا کریم، جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ایسی ہی مجلسوں سے مستفید فرما، اور زندگی اور موت دونوں میں اپنے بندوں میں شامل فرما۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو زانوں ہو کے بیٹھو، گوڑیاں پر اپنے ہاتھ رکھو، سر تھوڑا جہا نیواں رکھو۔ جڑی مائیاں تساں پہلی دفعہ آئی ہیں، تساں اپنی جگہ بیٹھیاں رہو، اتھے ہی دو زانوں ہو جاؤ، سر تھوڑا جہا جھکا لو، تساں بھی اپنے نال پڑھنیاں جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ توبہ، سارے گناہ تو توبہ قبول کیتا، طریقہ نسبت رسولی اللہ منہ بند کر کے سا ذریعے، سا نک ذریعے لینا ہے، سا اندر جائے تے اللہ، باہر آئے تے ہو، خاموشی نال دل وچ اس طرح۔ ہاتھاں نال بشا کام کرو، پیراں نال چلو، زبان نال بولو، دل ہر وقت اس طرح اللہ تعالیٰ نال ملیا ہے۔ صبح نماز تو بعد 21 مرتبہ الحمد شریف، عشاء نماز تو بعد 141 دفعہ درود شریف پڑھیا کرو۔ نماز کی ہر صورت اور ہر حال وچ پابندی کریا کرو۔ یاد رکھو کہ نماز مومن دی معراج ہے۔ جدو سا نماز پڑھنے ہو دن وچ 5 دفعہ سنی اپنے خالق نال، اپنے مالک نال گفتگو ہونی ہے، ملاقات ہونی ہے۔ تو سا اپنی ضرورتاں، اپنی حاجتاں اور اپنے معاملات اپنے رب کے حضور پیش کر دینے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو کے ایسے بندے نے تمام امور اور معاملات کی اپنے ذمہ لے لے۔ لیکن جب انسان دنیا اور دنیا نے کماں چ مشغول ہو کے اس فریب چ مبتلا ہو کے نماز جیسی نعمت کو چھوڑ دینا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے شدید ناراضی آنی۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص نے تمام امور اور معاملات کی پھر دنیا اور دنیا نے اسباب میں سپرد کر دینا ہے کہ جس کی خاطر اور جس کی وجہ بندے نماز کی چھوڑیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بلایا ہوتا ہے۔ انہیں تو ساتھ کیا کہ تو اپنے امور اور اپنے معاملات دنیا اور دنیا نے اسباب پر چھوڑ دینا چاہتے ہو، یا کہ اپنے رب نے حوالے کرنا چاہتے ہو۔ اگر کہ اپنے رب نے حوالے کرنا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو، جدو نماز نہ وقت آئے سارے کام چھوڑ کے سب تو پہلے نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام کاروبار جاری رکھو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی حمایت، اس کی نصرت تو سن شامل حال اسی، اور اللہ تعالیٰ کی کامیاب اور کامران حاصل۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب،
وہ قادر مطلق ہے، اور کائنات میں تمام خزانے والا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، وہ جس کی چاہے جتنا عطا فرمائے۔ اس واسطے اسباب میں پیچھے دوڑنے میں بجائے مسبب الاسباب نال لاؤ، اس نال اپنا تعلق مضبوط کرو، اس نے رسی کی مضبوطی نال پکڑ لو، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے تو پھر وہ خود اپنے بندے ہستے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نال راضی ہو جائے تو اپنے بندے کی اتنا عطا فرمانا ہے کہ جتنا اس نے وہم و گمان کچھ بھی نہیں ہونا، اور ایسی ایسی جگہ تو عطا فرما دینا ہے کہ جس کے متعلق بندے کبھی سوچا بھی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے نال بے پناہ محبت فرمانی، بے انتہا محبت فرمانی۔ ایک ماں جتنی اپنی اولاد اور محبت کرنی، اس کو کئی گنا زیادہ مہربان اور محبت فرمانے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ۔ اس واسطے جب اس نے اپنے رب نے حضور ہاتھ اٹھانے، التجا پیش کرنے، اپنا تعلق مضبوط کرنے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ضرورتاں، اپنی حاجتاں، اپنی مراداں، اپنی دعاں کی پورا نہ کرے، وہ ہر صورت کرنا ہے۔ اور انسان کی دعا اور التجا اور آرزو اور ضرورت ود کے اس کو بہتر اس کی عطا فرمانا ہے۔ صرف ضرورت اس چیز نہیں ہے کہ منگنے والے نے دل وچ خلوص ہوئے، اخلاص ہوئے، یقین کامل ہوئے، اور مکمل آداب نال رب دی بارگاہ وچ دعا کر رہا۔ انسان اپنی دعاؤں تو غافل نہ ہو، کیونکہ اصل آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جڑا شخص اپنی دعاؤں تو غافل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی قبول نہیں کرتا۔ دعا تو غافل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ تساں چند رٹی رٹائیاں دعاواں جملے پڑھ دیو، اور سنا دل، سنی روح، سنے جذبات، سنی زبان نہ ساتھ نہ دے رہے ہوں، بلکہ ایک روایتی قسم نے چند گلاں کی تھی اور آمین نہیں۔ جدوں اپنے رب نے حضور منگو تے دل اور روح کی گہرائیاں تو مکمل یقین نال منگو، مکمل عاجزی نال منگو، مکمل آداب نال منگو۔ اور یاد رکھو کہ ایسے لوگ بھی کہ جڑے اپنی دعاؤں وچ جلدی کرنے، میرے آقا نے حدیث ہے کہ انہوں نے دعاؤں قبول نہیں ہوئی۔ دعا میں جلدی مت کرو، دعا کر کے چھوڑ نہ دیو یہ سوچ کے کہ سری دعا پوری نہیں ہونی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیشہ التجا کرنے رہو، اس کو منگنے رہو، اس کی تسانی آرزو تو بہتر عطا فرما۔ آج جمعہ نا دن ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسی گھڑی، ایک ایسی ساتھ رکھی ہے جو مومن نے کی تھی ہر دعا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانا۔ اسے واسطے ایسا نے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ ایسا کی طریقہ سکھایا ہے، اور ساری زندگی خود بھی اس پر عمل کیتا ہے کہ جمعے والے دن نماز جمعہ تو بعد اساں کچھ دیر واسطے بیٹھ کے کہ اللہ کا ذکر کرنے اور آج پاک پڑھنے، اس یقین ایک کامل نال، اس امید نال کہ اللہ تعالیٰ اساں کی او عظیم گھڑی عطا فرما۔ اساں نے گناہ، اساں کی خطا، اساں کی غلطیاں کی معاف فرما کے اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرماسی، اور اساں کی ہر مشکل کی آسانی تبدیل فرما دی۔ جب اللہ کا ذکر ہو سی تو مکمل توجہ نے نہ ایک گل ذہن نشین کر کے کہ تساں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ اس نا ذکر کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر محفل و مجلس تساں نا ذکر کر تساں اپنے رب کی طرف متوجہ، سنا رب تساں کی طرف متوجہ۔ کتنی عظیم گھڑیاں ہیں کہ مالک الملک خالق کائنات رب العالمین کی توجہ سکی حاصل،
ایک گل ذہن میں رکھ کے ذکر کرو تاکہ تمہیں دل سے کی گواہی دے کہ ایسے موقع پر کیسے آداب ہونے چاہیے۔ شیطان کو یہ گل برداشت نہیں ہونی، اس کی اس طرح تکلیف ہونی ہے کہ جس طرح کسی نے ہڈیاں ٹوٹنیاں ہوں۔ اور محفل ذکر تو دور نسنا ہے، نہ صرف خود دور نسنا ہے بلکہ ذکر میں شامل لوگوں کی بھی غافل کرنے کی کوشش کرنا ہے، انہوں نے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرنا ہے اور وہ کوشش کرنا ہے کہ کسی طریقے نال وہ بھی غافل ہو کے تے محفل ذکر تو اٹھ کے باہر جا یا کوئی ایسا عمل کر جس نال انہوں نے توجہ وچ خلل پیدا ہوئے، غفلت پیدا ہوئے اور وہ ساری کوشش اور صحیح ضائع ہو۔ جس جدوں اس قسم کی اکتاہٹ یا کوئی وسوسہ یا اٹھ کے باہر جانے کی ضرورت پیش آ جائے، فوراً استغفار کر کے دوبارہ ذکر شامل ہو جائے۔ ایسے موقعوں پر اپنے فون، سیل فون اپنے سائلنٹ پر رکھا کرو۔ گھنٹی آ جائے فون نہیں تو اٹھ کے باہر نہ دوڑا کرو کہ ٹیلی فون سن سو کہ ساری کائنات ہمیں ٹیلی فون اپنی چل رہی ہے، کوئی فرق نہیں پہنا۔ اگر 15-20 منٹ سو ٹیلی فون نہ سنیا تو قیامت نہیں ٹوٹے۔ مسبب الاسباب میں ذکر کر رہے اللہ تعالیٰ نے حفظ و امان ہر چیز دی تھی، اس واسطے مکمل توجہ اللہ نے ذکر کرنا ہے، اور ذکر تو بعد دعا اسی، اور دعا میں دوران انتہائی عاجزی نال اپنے رب کی بارگاہ وچ اپنی ضرورتاں، اپنی حاجتاں، اپنے معاملات پیش کرنے، اس یقین کامل نال کہ اللہ تعالیٰ ساری حاجتاں، مراداں اور ضرورتاں کی پورا فرما سکتا۔ اور سب تو اہم اور سب تو ضروری دعا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیر و مرشد میں درجات کی قیامت تک بلند فرمانا، جنت الفردوس جنہ کی اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انہاں کی چیز عظیم جزا عطا فرمائے کہ انہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس نے حبیب نے عشق کی شمع اسانے سینے وچ روشن کی تھی۔ 16-17 جنوری کی انشاءاللہ تعالی مائی صاحبان کی یاد ختم قرآن کی محفل اسی خود بھی ضرور شرکت کرے اور کوشش کرو کہ فنی اطلاع اور دعوت کی وجہ نال اور لوگ یہ سعادت حاصل کریں۔ اس پر اپنی حاضری ہمیشہ یقینی بنایا کرو، کسی اطلاع نہ کسی دعوت کا انتظار نہ کریا کرو، بلکہ تمہیں اپنے اندر اتنا شوق اور اتنا جذبہ ہونا چاہیے نا کہ تم خود معلوم کرنے رہا کرو کہ اس مرتبہ اس سے پاک کی تعریف رکھی ہیں۔ جب معلوم ہو جائے خود بھی ضرور آیا کرو اور کوشش کریا کرو دوسرے دوست احباب جاننے والے محبت والے وہ لوگ بھی اس نے اجتماعی دعا شامل انہیں انتہائی عاجزی نال اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا ہے، چند منٹ میں ذکر ہونا ہے، اس واسطے مکمل توجہ نال کرو، آرام نال بیٹھ جاؤ۔ دو زانو بیٹھے ڈیڑھ دو کوئی تکلیف ہے تو 4 زانو بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کی معذوری یا تکلیف ہے تو جس طرح آرام میں بیٹھ ہے نا بے شک اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔
کلمہ تنجیل الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم درود شریف ابراہیمی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سید الصفات استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا آیت کریمہ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورۃ فاتحہ۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ اخلاص۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ آیت الکرسی۔ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا اللہ الحسیب۔ الحسیب اللہ 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 الحسیب۔ لطیف 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 لطیف۔ یا مجیب السمیع۔ یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع۔ یا وہاب۔ یا وہاب 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 یا وہاب
یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا باری یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا قابضو 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 یا علی العظیم العظیم یا علی 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 العظیم علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم یا حی یا قیوم حیو یا قیوم یا 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 ذی الجلال والاکرام یا ذا الجلال والإکرام 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 یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب 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 یا ودود یا عطوف یا ودود یا عطوف یا ودود یا عطوف یا عطوف یا ودود 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 یا باقی یا باقی یا باقی یا باقیو 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 یا باقیو
یا باسط یا باسط یا باسط یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم 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 یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الراحمین یا ارحم 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 الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ 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 یا رحمان یا
صلاة الخوف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف. آمین ثم آمین. صلی علی سیدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین.